بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اردو لرننگ پوائنٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو میں ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شہر آفاق نظم جواب شکوہ کے بارے میں بات کریں گے۔ جواب شکوہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک طویل اور خوبصورت نظم ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 1911 میں شکوہ کے عنوان سے ایک نظم لکھی اور اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی زوال اور پستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ایک خاص انداز میں شکوہ اور شکایت پیش کی۔ پھر اس کو آپ نے 1911 میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں یہ نظم پڑھ کر سنائی تو ہندوستان کے کچھ علماء نے جب نظم کا یہ انداز اور اس میں شکوے کے اس طریقے کو دیکھا تو انہوں نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ جاری کیا کہ بھئی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے دربار میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے، تو آپ کو اللہ کے دربار میں تو بتائب ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ انداز دیکھا تو انہوں نے پھر 1913 میں جا کے نظم شکوہ کا جواب شکوہ کے انداز میں یہ نظم لکھی اور شکوہ میں اٹھائے گئے سوالات جو تھے اس کا جواب شکوہ میں ایک مدلل انداز میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کے جوابات پیش کیے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظم جس انداز میں لکھی ہے، جس حیت میں یہ نظم لکھی ہے، اس کو مسدس کہتے ہیں۔ مسدس وہ نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہو، اس کو مسدس کہتے ہیں۔ اور یہ شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خوبصورت انداز ہے کہ آپ نے اس نظم میں یہ ایک بہترین انداز میں مسلمانوں کی کمزوری اور ان کی زوال اور پستی کے بارے میں آپ نے تفصیلاً بات کی ہے۔ تو اس پہلے بند میں شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس پہلے بند کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں، پہلے میں آپ کو بند پڑھ کے سناتا ہوں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ خود سے الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا۔ تو یہ نظم جواب شکوہ کا پہلا بند ہے اور اب ہم اس کی آسان اردو میں اس کی آسان تشریح کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نظم جواب شکوہ کے اس پہلے بند میں اپنی بات کی ابتدا اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ اس بات کا اثر ہوتا ہے جو انسان پورے خلوص سے اور انتہائی دل کی گہرائیوں سے یہ بات کرتا ہے اور جس میں سچائی ہوتی ہے، اور جو بات دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے تو دل سے نکلنے والی بات میں وہ طاقت ہوتی ہے جو انسان کے دل میں، مخاطب کے دل میں براہ راست جا کر اس پر اثر انداز ہوتی ہے، اس پر اثر کرتی ہے۔ شاعر مزید آگے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مسلمان کا ازل پاکیزہ ہے، کہ مسلمان کو اللہ نے ایک عظیم قوم کی شکل میں پیدا کیا ہے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب بن کر آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے اور یہ ہمیشہ عظمتوں اور بلندیوں پر نظر رکھتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ عظیم ہے، اگرچہ یہ انسان یعنی مسلمان اللہ نے اس کو خاک سے مٹی سے پیدا کیا ہے، مگر اس کی دعا اور آہ و فغاں اور فریاد اور شکوے یہ آسمانوں تک پہنچتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ چونکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور اس کا عاشق ہوں اور آپ کی امت میں شامل ہوں اور آپ سے عشق اور محبت کرتا ہوں، اس لیے میرا عشق مجھے اس مقام پر لے آیا ہے۔ میرے عشق میں اور فریاد میں ایسی طاقت پیدا ہو گئی ہے کہ میں نڈر اور بے باک ہو گیا ہوں، اور نڈر اور بے باکانہ انداز میں میرے فریاد اور شکوے نے آسمان کو چیر دیا ہے اور عرش بری پر اللہ تعالیٰ کے دربار پر پہنچ گئے ہیں، کہ یہ وہ انداز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دربار تک میری رسائی ہو گئی ہے
اور میں اپنے فریاد اور شکوے کو مؤثر انداز میں پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس پہلے بند کی آسان اور سلیس انداز میں ہم نے تشریح کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ جو میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرے، اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن یا گھنٹی کے نشان اس کو دبانا مت بھولیے، تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس نظم کے حوالے سے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دے، اللہ حافظ۔